وہ ہیں بے مثال دارینچے شک حسونت جمیعوں کے سالی ہی، انہیں دیکھ لیں تو پڑے ملک صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ وشہداء محبتہ وابنہ الحسن والحسین والغوث الاعظم جیلانی والحسن السنجری الاکبر والمحمود ونجوم من نجوم الامہ امام اعظم و امام ربانی و امام احمد رضا۔ کس درد سے آ کے گلشن میں بلبل نے نبی کا نام لیا، کس درد سے آ کے بلبل نے گلشن میں نبی کا نام لیا، کہہ اٹھا ہر ایک شجر صلی علی، بلبل نے جگر کو تھام لیا۔ بو جہل بڑا بدبخت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، بو جہل بڑا بدبخت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے اویس کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ بو جہل کی تھی بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی، بو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی، بن دیکھے اویس کرنی نے دامان رسالت تھام لیا، بن دیکھے اویس کرنی نے دامان رسالت تھام لیا۔ اور شاعر آخر میں اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتا ہے کہ اعمال کہاں تھے اس قابل کہ جنت مجھ کو ہو جاتی حاصل، اعمال کہاں تھے اس قابل کہ جنت مجھ کو ہو جاتی حاصل، فردوس نے لیکن چومے قدم، فردوس نے لیکن چومے قدم، جب میں نے نبی کا نام لیا، جب میں نے نبی کا نام لیا۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ذویل احترام، مداحان رسول سامنے تشریف فرما، ہزاروں عزتوں کے مالک سنی عوام، پس پردہ اسلامی پاک پوتر رشتے کی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں مگرمچھ کے آنسوؤں سے بچاتے ہوئے سچا ہجر رسول کی جو تڑپ ہے، بھول جائیں گے شب ہجر کا غم، بھول جائیں گے شب ہجر کا غم، جن کو میسر یا رسول اللہ آپ کی قربت ہوگی۔ یہ بھی ایک اشعاروں کا معاملہ ہے، صرف یاد آیا، ایک ہی پڑھا ہے میں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آپ سے پہلے مجھے پھر آپ کو، دیکھیے تقریر تو ہو چکی، تقریر تو ہو چکی، اگر سمجھو تو اتنا بھی بہت ہے، اور نہ سمجھو تو فجر تک ہم چلائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ نے اتنی بلند، اتنی وسیع رکھی ہے، اتنی عرفہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں جو ہیں ان سب کی حد ہے۔ ایک وہ ذات ہے جس کے علم کی حد نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہے سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے، بہت لمبی چوڑی ایک آیت ہے، جس میں تقریباً 8 چیزوں کا ذکر ایک طرف ہے، 3 باتوں کا ذکر ایک طرف ہے، اور فیصلہ بھی خود رب نے وہی فرما دیا۔ 8 چیزوں کا ذکر ایک طرف، 3 باتوں کا الگ سے ذکر ہے، پھر آخر میں اللہ نے فیصلہ بھی فرما دیا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب اگر شکر الدین صاحب کو نہ بھی پوچھو اور شکر الدین صاحب آپ نے فتویٰ نہ بھی لگائے تو کوئی ضروری نہیں ہے، ہر انسان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کے اعمال سے سامنے والے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ ظاہر میں دعوے کے تو 100% مسلمان ہو، لیکن عمل کے کتنے ہو وہ آپ کا کردار بتا دیں۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ پورا قرآن ہے۔ آپ نے تو اب تک ہم لوگوں نے تو کیا، ہم نے جھوٹ نہیں بولتے کہ ہم نے غور نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا، لیکن جو غور و فکر ہم سب کو کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں، اور اب انٹرنیٹ کی بات چلی تھی تو میں ایک سرسری بات آپ کو بتا دوں کہ آج کل لوگ ٹیکنالوجی کے پیچھے زیادہ پاگل ہیں، اسلام کی باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے، اب وہ باتیں کہاں، آج ہم کہاں۔ اے میرے بھائی، جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمے کا معنی یہ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کا معنی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1400 سال پہلے بھی عقائد دو جہاں کی حکومت تھی، آج بھی اس کائنات میں حقیقی بادشاہت خدا کی ہے، اور اس کائنات میں اگر خدا کا کوئی نائب ہے تو ان لوگوں سے جناب محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کلمے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ کلمے کے پہلے جو اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہاں نہیں ہے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ اور لفظ محمد رسول اللہ کی جو معنی ہوگی اس کی بھی معنی یہ نہیں ہوگی کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہوں گے، بلکہ معنی اس وقت بھی حال، مضارع، استمرار، جتنی باتیں آتی ہیں سب اس میں آ جائیں گی کہ رسول پاک تب بھی اللہ کے رسول تھے، آج بھی اللہ کے رسول ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول ہوں گے، قیامت کے بعد بھی ہوں گے۔ تو اشارہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی فتوی رضویہ کو اٹھا کے پڑھ لے، قاضی عیاض کی شفا شریف کو اٹھا کے پڑھ لے کہ جنہوں نے ناطے توڑے وہ مردود ہو گئے، اور جنہوں نے تعلق مضبوط رکھا وہ یا تو غوث اعظم بن کے چمکے، یا غریب نواز بن کر چمکے، ثابت کلیری بن کے چمکے، اکبر و محمود بن کر چمکے، قیامت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے محفل کا ادب کیا، نہ پان کھایا نہ ماوا کھایا، ادب و احترام سے سنا سمجھا، توجہ سے، غور و فکر سے، اور آقا کا جب نام آئے تو اس کا جو جلال ہے، اس کا جو رعب ہے، اس وقت بندے کے سینے پہ جو عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، اس حساب سے اگر محفل سنی تو پیر نصیر کا فتویٰ تجھے کام آ جائے گا۔ اگر محفل میں درود ادب سے پڑھا، مولانا کے کہنے پہ نہیں، کیا بات ہے، یہ فرمائشی درود آپ پڑھو گے ثواب تو مل جائے گا، لیکن درود پڑھنے کا لطف تو بندے تبھی آئے گا کہ جب آقا کا نام سن کے بدن کے روح کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وارے میرے مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو کتنا سونا، کتنا محبوب، کتنے کمالوں کا مالک بنایا تھا۔ کچھ معجزے جو آپ کو دیے وہ دوسرے نبیوں کو دیے، لیکن کچھ باتیں جو آپ کو دی وہ کسی اور کو۔ اے لوگوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے تو آپ سنیں، کسی کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں، کسی کے ہونٹ خراب ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں سرمگی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی کسی کی بڑے۔ میں یہاں عورت کا ذکر نہیں کر رہا، مطلق محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ کسی حسین سے محبت کرنی چاہیے تو اللہ کے رسول سے حسین اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کتنوں میں بھلائیاں بھی ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، لوگ بغیچوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لوگ یمن کے موتیوں کی مولانا یاسین صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں، لوگ عدن کے ڈائمنڈ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب نقی علی خان کا شہزادہ قلم لے کے نعت مصطفیٰ لکھنے بیٹھا، آج کی طرح پیشاور شاعر نہیں تھے لوگوں، آج تو نعت لکھنے والے سب کی بات میں نہیں کرتا، کچھ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نعت لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نعت پڑھنا تو ٹھیک ہے، کسی نے لکھ دی ہم نے پڑھ دی، یہ تو آسان ہے، لیکن نعت لکھنا تو تقریر سے بھی مشکل۔ یہ تو ٹھیک ہے، جس کے گھر گئے اس کو ولی بنا دیا، جس کے گھر گئے اس کو پہنچا دیا آسمانوں تک۔ ارے اللہ کے بندے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ولی کہہ دیں،
بات چھڑ جائے گی اور مجھے وقت پہ انشاءاللہ پوری بھی کرنی ہے. میں آپ کے لیے کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، لیکن چلیں نعت کسے کہتے ہیں اور سلامی ادب سے پڑھی جائے، نعت بھی ادب سے پڑھی جائے. نعت پڑھنے والے اسٹیج پہ جب تقریر سے پہلے ہوتے ہیں تو پورا اسٹیج بھرا لیتا ہے، لیکن سلامی کے وقت وہی نہیں ہوتے، کیا بات ہے، وہی غائب ہو جاتے ہیں. پھنس گئے بیچارے لوگ، سمجھے آپ. اور اکثر جگہ پہ اگر کہا جائے کہ ڈی جے پہ مت پڑھو تو کہتے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں. جو چیز حرام ہے نا وہ آپ قرآن کے ساتھ بھی پڑھو گے تو حرام ہی رہے گی، حلال نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج گستاخ فرقے یہ کہتے ہیں کہ سنیو تم ڈی جے بجاتے ہو تو وہ عید میلاد پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ ان کی نادانی. ان سے کہو تمہارے گھر شادیوں میں ڈھول نہیں بجتا تو کیا نکاح کو حرام کہو گے؟ نکاح تو سنت ہی رہے گا. تو عید میلاد کے جلوس میں اگر کوئی بجا دے، کوئی گاڑی میں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہو بے ادبی کر دے تو یہ اس کا قصور ہے، گناہ ہے، ادب رکھنا چاہیے. لیکن ڈائریکٹ تو کوئی عید میلاد میں تھوڑی فتویٰ لگایا جائے گا کہ اس حرام کام کی وجہ سے یہ اعلیٰ عرفہ جو خدا کی سنت ہے. آپ کو پتہ ہے میلاد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری ارواحوں کو پیدا کر کے ایک سوال پوچھ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ جواب والا معاملہ پورا ہو گیا. ساری ارواحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس رکھ دیا گیا، معاملہ پورا ہو گیا. دوسری محفل سجائی گئی اور پوچھا گیا، ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ کسی کو نبوت دوں گا، کسی کو رسالت دوں گا، لیکن تمہارے نبوت کے دور کے درمیان اگر میرا محبوب تشریف لائے تو تمہیں وہ دفتر بند کر کے میرے محبوب کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کر کے کلمہ پڑھ کے اس کی مدد اور خدمت کرنی ہے. اور نہ آئے تو اپنی امتوں کو وصیتیں کرتے جانا. آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام کو وصیت کر کے گئے، شیس علیہ السلام پیچھے آنے والوں کو وصیت کرتے گئے. آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو کس شان سے پیدا فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے وہ نبی ہیں. اے لوگوں، ایک اگر کوئی ولی ہو تو بھی کمال کی بات ہے، اور خود ولی ہو، باپ بھی ولی، دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی، تو کتنوں کو جنت میں لے کے جائے گا اللہ ہی بہتر جانے. لیکن آپ سوچیں ولایت تو عبادت سے ملتی ہے، ولایت تو کمائی کرنے سے ملتی ہے، سیابیت دیدار نبی سے ملتی ہے، اور نبوت تو اللہ کی عطا سے ملتی ہے. وہ نبی کتنے، نبی تو سارے ہی خوش قسمت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھو تو خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پرپوتا بھی نبی، خود بھی نبی، بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. ایک کڑی تو یوں چلی ہے اور دوسری کڑی جب کعبے کو کیا بولتے تعمیر کر لیا اور مقام ابراہیم کے کھڑے ہو کے جب یہ دعا مانگی، اے مولا تو نے جب فرمایا ہے کہ ابراہیم مانگ لے جو چاہیے مانگ لے، تو اے میرے معبود اب کچھ نہیں چاہیے، اس شہر کو امن والا بنا دے. اس شہر میں بسنے والوں کو، یہ تو پہاڑی علاقہ ہے، یا تو فروٹ نہیں ہوتے، یا تو ایپل نہیں پکتے، یا داڑم نہیں پکتے، لیکن میرے رب تو چاہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس شہر والوں کو پھلوں کے رزق سے نواز دے، اور میرے لیے میرے رب اتنا کرم فرما دے. تو نے جس کے وسیلے اس کائنات کو سجا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اے میرے معبود اس محبوب کو میری نسل پاک سے دے. یہ ادب کی باتیں چلے گی. تقریر کے لیے تو ٹائم چاہیے اور سمجھانے کے لیے تو اگر اثر کر جائے تو ایک ہی بات بہت ہے. انشاءاللہ میں دو باتیں نصیحت کی عرض کر دوں گا. باقی اگر حسن کی بات کرو تو رسول اللہ جیسا حسین کوئی نہیں آیا، اور کمال کی بات کرو تو کمال والے تو کتنے آئے، لیکن جتنا کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا. سورج کو دوسرے کسی نبی نے نہیں موڑا، چاند کے ٹکڑے کسی نے نہیں کیے، اور معراج والا معجزہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. سارے نبی کھڑے تھے. پوچھا گیا یہ کیوں کھڑے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مقتدی حاضر ہے، امام کے لیے کھڑے. اور اعلیٰ حضرت نے جب کہا کہ یا رسول اللہ، قلم اٹھائی اور مصطفیٰ جان رحمت سلامی لکھی، 172 کڑیاں لکھی ہے.
اور سلامی کا ادب یہ ہے کہ بھئی ہو سکے تو مختصر ہی پڑھا کرو، 2-3 کڑیاں پڑھ لیا کرو. ایسا نہیں ہے کہ 5-7 کڑی نہیں پڑھو گے تو آپ پہ کوئی فتویٰ لگا دے گا کہ آج عاشق نہیں ہو. لوگ بیچارے بیٹھے رہتے آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، چھوٹی عمر کے، بڑی عمر کے، عورتیں بھی ہوتی ہے. تو ان سب کی آسانی کے لیے آپ 2 کڑی پڑھو گے ثواب ملے گا. اور اس میں اگر آپ کو کوئی محتاط آدمی جو خود بھی سننی ہے، آپ بھی سننی ہو، ادب سے سمجھا رہا ہے کہ لمبی پڑھو گے اور کسی کو اکتاہٹ ہوگی اور وہ یوں کہہ دے گا کہ نعوذ باللہ کنٹاڑا آ رہا ہے تو کفر جیسا معاملہ ہو نہ جائے. تو ادب کے لیے محتاط علماء نے کہا ہے مختصر پڑھا کرو. اگر آپ عاشق ہو تو آپ بھی پڑھو. اور اللہ ہر کسی کو ایسا عاشق بنائے کہ اپنے گھر میں چلتے پھرتے یا ادب و احترام سے وضو کر کے کھڑے رہ کے ایک درود تو وہ ہے جو مجلس میں پڑھ لیتے ہیں، ایک درود تو وہ ہے جو تقریر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن درود جو لطف والا ہے وہ الگ ہے. جو علامہ عبدالحق پڑھا کرتے تھے، دن سارا دین کا کام کرتے تھے، رات کو نیسو بھائی مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے، وہ مدینے کی جانب کرتے، وضو کر کے بیٹھ جاتے اور پڑھتے درود پاک جو ان کا سیکھا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتے ہوں گے یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہوں گے. آقا نے وعدہ فرمایا تھا عبدالحق ہندوستان میں جا کے میرے دین کی خدمت کرو یا تو تمہیں جالیوں کا دیدار ہوگا، لیکن ہند میں جا کے میرے دین کی نوکری کرو اور میرے مذہب کی چوکی داری کرو. یہاں جالیاں نظر آئیں گی، وہاں جالیوں والا مصطفیٰ خود نظر آئے گا. درود ایسا پڑھا کرو. یہ تقریر کرنے والا آپ کو کہے کہ درود پڑھو مدینے پہنچ جاؤ گے تو آپ کیا صرف نیاز کھانے کے لیے مسلمان بنے ہو؟ اے میرے بھائیوں، میں آپ کو تانا نہیں دیتا، لیکن ہمیں اب تک صرف یہ روشنی والا رنگ چڑھا ہے، صرف نیازوں والا رنگ چڑھا ہے. اچھی بات ہے، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے. روشنی والا، خوشبو والا رنگ چڑھا ہے، لیکن رنگ وہ چڑھاؤ تو قبر میں تو کمال میں رسول پاک کا کوئی جواب نہیں، معجزوں میں بھی کوئی جواب نہیں، حسن میں بھی کوئی جواب نہیں. اللہ حضرت نے جب لکھا تو کہنے لگے نعتوں میں کہا آپ یا رسول اللہ عدن کے موتی بھی خوبصورت، یمن کے موتی بھی خوبصورت، بغیچے بھی خوبصورت، بغیچوں میں اگنے والے پھول بھی خوبصورت، لیکن میرے آقا جب بات آپ کی آتی ہے تو میں نے تو یہ فیصلہ کر دیا آپ دورے دندان سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. دیکھ کے خجلت یہ ہوئی رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. یا رسول اللہ کتنے موتی حسین بھی ہوتے ہیں، کتنے کم حسین ہوتے ہیں، کوئی زیادہ چمکتے ہیں، کوئی کم چمکتا ہے، لیکن جب آپ کے دندان کی سیدھی موتیوں جیسی لکیریں دیکھتا ہے تو عدن کے موتی کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ میں کیا حسین ہوں، حسین تو آمنہ کے لال کے دندان ہے. یا رسول اللہ وہ یمن کا موتی کیا خوبصورت ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی سرخی نہیں ہے جتنی سرخی آمنہ کے معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کی لالی. سرخی جو وہ ہے اللہ حضرت نے سلامی لکھن، اس میں آپ کی بینی مبارک کا بھی ذکر کیا، آپ کی آنکھ مبارک کا بھی ذکر کیا، آپ کے چہرے کا بھی ذکر کیا، آپ کے ہونٹوں کا بھی ذکر کیا. نہیں کہا وہ جن کے تبسم سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ہے نا بہت سی کڑیاں ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. خیر تو میں نے بات تو انشاءاللہ بڑی آیت کا جو اگر ترجمہ تفسیر کے معاملے میں چلیں گے تو انشاءاللہ وقت چاہیے، اور وقت کی پابندی بھی اچھی چیز ہے. آپ روزانہ حاضری دیں، ادب سے آئیں. عشق رسول کے لیے جو چیزیں ضروری ہے آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعاؤں کریں. میں یہ آپ پہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ وہ آپ میں چیزیں نہیں ہے. کچھ تو ہے جو آپ کو یہاں لے کے آیا، کچھ تو ہے جو آپ کو یہاں لے کے آئے. اور ابھی تک تو لوگ ایک نیند کر چکے ہوں گے، ابھی تک تو لوگ ایک نیند کر چکے ہوں گے. اور پھکٹ میں جو بیٹھتے ہیں ان کا تو سو جانا اچھا ہے، لیکن جو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنا رائے گا نہیں جائے گا. تو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، کنبے والے، پھر آگے عشیرتکم اموال، وہ مال تمہارے، وہ مال جو تم نے کمائے. باپ دادوں کا مال تو کوئی ایسے ہی اڑا دیتا ہے، تمہارے خود کے کمائے ہوئے بڑی محنت سے وہ مال جن کے نقصان کا تمہیں خطرہ رہتا ہے. 6 چیزیں تمہاری
تجارت ہے، व्यापार कारोबार, उनका भी तुम्हें खतरा रहता है। और 8वीं चीज अल्लाह ने फरमाई कि तुम्हारे वो पसंदीदा मकान जिनमें तुम फर्नीचर लगवाते हो, एसिया लगवाते हो, डेनलॉप के गादले बिछाते हो, पानी अंदर जाते ही सूख जाए, ऐसे आलीशान गद्दे जिनमें तुम आराम करते हो, ये सारी चीजें फितरत है कि इंसान को इन चीजों से मोहब्बत होती है। लेकिन मेरा रब फरमाता है कि जब बात इन 8 चीजों की और सामने मेरी जात की, मेरे हबीब की बात हो और मेरी राह में जंग की बात हो, और ये 3 जातें अगर तुम्हें उन 8 चीजों से ज्यादा प्यारी हो तो फतवा किसी को नहीं पूछना, तुम मोमिन हो। और 3 बातों को छोड़कर, इन 3 जातों को छोड़कर, एक खुदा की जात, एक आका की जात और तीसरा मजहब इस्लाम अपने अंदर एक जात रखता है। इस्लाम अपने अंदर एक जात रखता है, मतलब इस्लाम कुछ है। तो ये अगर इनकी मोहब्बत कम है, उन 8 चीज़ों की मोहब्बत ज़्यादा है, तो आला हजरत ने लिखा है कि किसी को कोई चीज़ मोअज़्ज़ज़ हो, इंसान हो, माल हो, और ये अगर अल्लाह रसूल और जिहाद से ज़्यादा उन चीज़ों को मोअज़्ज़ज़ रखता हो तो अल्लाह की दरबार से, अल्लाह की बारगाह से वो बंदा मरदूद है और अल्लाह उसे अपनी तरफ रास्ता नहीं देगा। आगे आला हजरत ने हदीस पाक नकल की है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, जो बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूल पाक ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके माँ बाप, उसकी औलाद और उसकी जान और उसको सबसे ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं। मफहूम यही है कि सबसे ज्यादा जब तक रसूल पाक से प्यार नहीं करोगे तब तक मोमिन कहलाओगे। तो दुनिया तो कह देगी लेकिन बनोगे नहीं। फिर काजी अयाज ने लिखा है कि इस आयत से रसूल पाक से मोहब्बत रखना फर्ज है, अहम है, लाजिम है, वो इस आयत से साबित होता है। आगे आका अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस पाक में फरमाया है कि बंदा तुझे तेरे नफ्स से अगर मैं ज्यादा महबूब नहीं हूँ तो तू मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा का तो शुरू का इस्लाम था, वो कलमा पढ़ते, नई बात अगर कोई गलती हो जाती सीख लेते तो तौबा कर लेते। हजरत उमर का जो ये वाकया बयान किया जाता है कि हजरत उमर ने कह दिया कि मुझे आप अपनी जान से अल्लाह किसी कोई बात नहीं थी। हजरत उमर को सरकार ने जब पूछा तो कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ लेकिन मेरी जान। अभी बात आगे क्लियर नहीं की और उस वक्त तो शुरू इस्लाम था, सरकार पूछ रहे थे, सिखा रहे थे, समझा रहे थे। फिर हजरत उमर वहां पहुंचे, रसूल पाक ने सीने पे हाथ मार के कहा, उमर जब तक मैं महबूब न हो जाऊं तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। रसूल पाक के इस फरमान पे हजरत उमर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अब तक तो जो था लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे आप मेरी औलाद, माँ बाप, कारोबार, रिश्तेदार, पैसे, जो कुछ है, यहाँ तक कि आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। जब तलवार लेके शहीद करने चले थे तो हजरत उमर को तो पता था कि मक्के वाले रसूलुल्लाह के कितने बड़े दुश्मन हैं, और कलमा पढ़ के जब कह दिया था कि या रसूलुल्लाह अब आप फिक्र न करें, हम काबे में चल के नमाज पढ़ेंगे, तो हजरत उमर ने सबूत दिया था कि अब उमर की जान चाहे रहे चाहे कुर्बान हो जाए कुछ परवाह नहीं। तो ये आप बस एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह